بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایم اے اسلامیات کے مضمون الدعوت والارشاد کا سبق نمبر 50 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جس عنوان کی تفصیل پڑھیں گے وہ ہے بر صغیر کی دعوتی و احیائی تحریکیں۔ جس طرح گزشتہ اسباق میں ہم نے عالم اسلام کی چند دعوتی اور احیائی تحریکوں کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے، تو آج کے سبق میں ہم بر صغیر کی دعوتی تحریکوں کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جس تحریک کے بارے میں ہم تفصیل پڑھیں گے وہ ہے تحریک تجدید و احیاء دین، جو کہ شیخ احمد سرہندی یعنی کہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک دعوتی اور احیائی تحریک ہے۔ تحریک تجدید اور احیاء دین کا پس منظر سمجھنے کے لیے مسلمانوں کا یا اسلام کا جو طرز حکومت ہے اس کے بارے میں سمجھنا ضروری ہے۔ تو مسلمانوں کے طریقے حکومت میں طرز ملوکیت کبھی طرز حکمرانی شمار نہیں کیا گیا، یعنی کہ نہ تو اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے اور نہ ہی کبھی مسلمانوں نے اس کو طرز حکمرانی سمجھا ہے یا شمار کیا ہے۔ اسلام کا جو طرز حکومت ہے وہ شورائی ہے، جو وشاورہم فی الامر سے واضح ہوتا ہے، اور اسلام نے اسی کی تعلیم بھی دی ہے کہ جو ہے وہ طرز حکمرانی جو ہے وہ شورائی ہونا چاہیے۔ ملوکیت جو ہے یہ اسلام کا طرز حکمرانی نہیں ہے۔ ملوکیت جو ہے وہ اسلام کا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ بعد میں حکمرانوں نے اسلام سے دوری کی بنا پر اس کو اختیار کیا ہے۔ بدقسمتی سے مسلمان شورائی طرز حکومت کو کھو بیٹھے اور ملوک نے اسلام کے مشاورتی اصول کو پامال کر کے وراثت کے اصول کو اپنا لیا۔ یعنی جو اسلام کا نظام مملکت تھا وہ شورائی تھا، لیکن ملوک نے، بادشاہوں نے اپنی ذاتی فائدے کے لیے جو ہے وہ اس کو پس پش ڈال دیا، اور جو ہے وہ اس کی جگہ پہ وراثت کے اصول کو اپنا لیا۔ یعنی کہ بعض حکمران تو مطلق العنانیت میں اتنے آگے بڑھے کہ مذہب کی تعلیمات کو ہی مجروح کر دیا، جن میں ایک اکبر بادشاہ بھی تھا۔ یعنی کہ یہ جو ملوک تھے، جو ملوکیت کا سلسلہ چلا، تو انہوں نے مطلق العنانیت کے اندر اپنی جو ہے وہ قوت اور شوکت کو جو ہے وہ دکھانے کے لیے، اور اس طرح مال و دولت کے اندر اتنے بدمست ہو گئے کہ انہوں نے جو ہے وہ مذہب کی تعلیمات کو ہی جو ہے وہ مجروح کر دیا۔ انہی میں سے ایک اکبر بادشاہ بھی تھا، جس نے جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ طرز حکمرانی کو بدلا، بلکہ اس نے اپنا ہی دین ایجاد کر لیا۔ اس نے ملوکیت کے نشے میں اسلامی روایات، عقائد، ایمان اور دین کو بلا کر ایسا طرز حکومت اختیار کیا جس کی ہمیشہ مذمت ہی کی جائے گی۔ یعنی ملت اسلامیہ کی طرف سے یا مسلمانوں کی طرف سے یا کسی بھی عقل اور فہم رکھنے والے انسان کی طرف سے جو ہے وہ اس کے طرز حکمرانی کی تعریف نہیں ہوگی، بلکہ مذمت ہی کی جائے گی۔ اس نے تو نہ صرف یہ کہ طرز حکمرانی بدلا، طرز حکمرانی جو ہے وہ چینج کیا، بلکہ اس نے تو دین ہی کو مجروح کر دیا۔ جب مسلمانوں پر ایسا وقت آیا، ہمیشہ سے تاریخ اسلام کے اندر آپ اس کا جو ہے وہ مطالعہ کر سکتے ہیں، اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ جب بھی مسلمانوں پر ایسا دور آیا ہے، ابتلا کا دور آیا ہے، تو ہمیشہ سے ملت اسلامیہ کے اجتماعی ضمیر نے کروٹ لی ہے، اور جو ملت اسلامیہ کے اندر جو توحید کی روح ہے اس کو بیدار کرنے کے لیے صحیح سمت کا، صحیح جو ہے وہ رخ کا انتخاب کرنے کے لیے، یا صحیح رخ کی پر ملت اسلامیہ کو چلانے کے لیے جو ہے وہ پیش رفت کا سامان کیا گیا ہے۔ ایسے عظیم الشان رجال کار تیار ہوتے رہے کہ جن کے نفوس قدسیہ سے ملت کا مرجایا ہوا پودا بار بار سرسبز و شاداب ہوتا رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کے جو بدمست حکمران گزرے ہیں یا ملوک جو آئے ہیں جنہوں نے طرز حکمرانی کو چینج کیا، اور انہیں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ دین کو ہی جو ہے وہ بدنام کر دیا، اور دین کے جو تعلیمات ہیں، بنیادی تعلیمات ہیں، ان کو مجروح کر دیا، تو ان کو کھلی چھٹی نہیں دی گئی ہے، بلکہ ایسے عظیم الشان رجال کار تیار ہوتے رہے ہیں جن کی وجہ سے ملت اسلامیہ کا جو مرجایا ہوا پودا ہے بار بار سرسبز و شاداب
ہوتا رہا ہے۔ ان نفوس قدسیہ نے ہمیشہ اس راستے میں آنے والی آزمائشوں اور قربانیوں کو بسر چشم قبول کر کے دامن ملت کو بدعت کی آلودگیوں سے دھویا ہے۔ یعنی کہ جب انہوں نے اس راستے کا انتخاب کیا، ان کی وجہ سے ملت کو جو ہے وہ فائدہ ہوا، ملت کا مرجھایا ہوا پودا سرسبز و شاداب ہوا، تو اس راستے میں جتنی بھی آزمائشیں آئیں، اس راستے میں جتنی بھی قربانیاں ان کو دینی پڑیں، انہوں نے اس سے دریغ نہیں کیا، اور ملت کو جو بدعت کی آلودگیوں سے جو ہے وہ آلودہ کر دیا گیا تھا، اس کو جو ہے وہ اپنی ان قربانیوں سے اور آزمائشوں کے ذریعے سے دھونے کی کوشش کی اور دھویا ہے۔ انہی نفوس قدسیہ میں ایک شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی بھی ہیں رحمہ اللہ تعالی۔ مجدد الفسانی ان کا لقب ہے، شیخ احمد سرہندی ان کا نام ہے۔ یہ شخصیت بھی جو ہے وہ اسی طرح کی ایک شخصیت ہے جنہوں نے اپنی قربانیوں اور آزمائشوں کے ذریعے سے ملت کو بدعت کی آلودگیوں سے دھویا ہے۔ انہوں نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ ظلم و جبر کا دور تھا، دین سے دوری کا دور تھا، اور صراط مستقیم سے لوگ بالکل ہٹے ہوئے تھے۔ مسلمان جو ہے وہ اپنے اپنے فرقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ عقلیت اور تصوف کے اندر جو ہے وہ علماء سو نے ایک مناظروں اور مجادلوں کا بازار کرم کر رکھا تھا۔ اکبر بادشاہ دین کی بنیادوں کو ڈانے میں لگا ہوا تھا۔ ایسے دور کے اندر انہوں نے آنکھ کھولی جو ظلم و جبر کا دور تھا، مسلمانوں کے لیے سختی اور تنگی کا دور تھا۔ دینی شاعر کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، جس طرح کے جو ہے وہ اکبر بادشاہ نے اپنے درباری رکھے ہوئے تھے، جو درباری ملا تھے یا درباری مولوی تھے، ان کی طرف سے دینی شاعر کا، اور اس کے علاوہ جو دیگر وزراء اور مشیر تھے ان کی طرف سے دینی شاعر کا مذاق اڑایا جانے لگا، اور جو ہے وہ ان کو ایک مذاق بنا کر رکھ دیا گیا۔ علماء سو نے دینی احکام تک کو ساقط کرنے کا فتویٰ دے دیا، جیسا کہ حج کے بارے میں جو ابو الفضل اس کا جو ہے وہ درباری مولوی تھا، اس نے غالباً یا پھر جو ہے وہ دوسرے کوئی اس کے حواری نے یا اس کے درباری مولوی نے یہ فتویٰ دیا کہ حج جو ہے وہ راستے کی مشکل کی وجہ سے یا راستے میں ہلاکت کے ڈر سے جو ہے وہ ساقط ہو چکا ہے، مسلمانوں پر حج فرض نہیں رہا۔ تو دینی احکام تک کو ساقط کرنے کے انہوں نے فتویٰ دے دیے، اور جو ہے وہ طرح طرح کے اپنی طرف سے دین بنانے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ شیخ مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسلامی نظریات کے صحیح خط و خال کو نمایاں کرنے اور غلط عقائد کی بے خونی کا آغاز کیا۔ یعنی سب سے پہلے تو انہوں نے جو اس نے ایک اپنا دین بنانے کی کوشش کی، اور اسلامی نظریات یا اسلامی عقائد جو ہیں جو اس کی طرف سے جو اکبر بادشاہ یا اس کے درباریوں کی طرف سے ان کو جو ہے وہ مجروح کر دیا گیا تھا، ان کے صحیح خط و خال کو نمایاں کرنے، اور اسی طرح جو اس کے غلط عقائد تھے اور ان کی بے خونی کرنے کی، ان کے خاتمے کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا۔ رد روافظ کے نام سے بھی انہوں نے ایک رسالہ شائع کیا۔ اس طرح جو درباری مولوی ملحدانہ نظریات کے حامل تھے، ان کے اقوال کی تردید اور ختم نبوت اور نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اثبات النبوہ نامی رسالہ جاری کیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، یہ جتنے بھی اس کے درباری مولوی تھے، ابو الفضل ہے یا دیگر جو اس کے درباری مولوی تھے، وہ روافظ تھے، اور ان کے نظریات جو تھے وہ ملحدانہ قسم کے تھے، اور اپنے ملحدانہ نظریات کی وجہ سے وہ دینی احکام کو، دینی شعائر کو جو ہے وہ مجروح کر رہے تھے۔ تو ان کے جو اقوال تھے ان کی تردید کے لیے اور ختم نبوت اور نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اثبات النبوہ نامی رسالہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے جاری کیا۔ دراصل جو ہے وہ اس حد تک وہ آگے بڑھ گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا، اور نبوت اور ختم نبوت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے اور سخت اعتراضات اٹھائے۔ تو اس وجہ سے پہلے تو انہوں نے رد روافظ کے نام سے ایک رسالہ شائع کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اثبات النبوہ نامی رسالہ جاری کیا۔ تصوف میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھی ان کی بے خونی کی، ان کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے، اور تصوف میں جو ہے وہ خرابیاں جو آ گئی تھی، اور ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں
فرضی قسم کا یا جو طریقہ کار ہے تصوف کا، اور جو ہے وہ لوگ اس میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ بدعات اختیار کرنے لگ گئے، تو اس طرح سے انہوں نے تصوف میں پیدا ہونے والی خرابیوں کو بھی ختم کیا۔ شریعت و طریقت میں تطبیق پیدا کی، شریعت اور طریقت کو الگ الگ سمجھا جانے لگا، تو شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی نے شریعت اور طریقت میں تطبیق پیدا کی کہ شریعت اور طریقت الگ الگ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہی چیز ہے۔ اسی طرح آپ نے مدار فضیلت اتباع سنت کو قرار دیا، یعنی کہ جو بدعات کے اندر لوگ پڑ گئے تھے اور عمراء اور درباری لوگ اور اس کے بعد عوام بھی ان کی دیکھا دیکھی اتباع سنت سے دور ہو رہے تھے، تو آپ نے فضیلت کا معیار جو ہے یا فضیلت کا مدار جو ہے وہ اتباع سنت کو قرار دیا کہ کوئی افضل اگر ہو سکتا ہے تو وہ سنت پر عمل پیرا ہو کر ہی ہو سکتا ہے، اتباع سنت کر کے ہی افضل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے اہم کام کیا وہ درباری عمراء سے تعلقات پیدا کیے اور ان کی اصلاح کی کوشش کی، یعنی کہ جو درباری عمراء تھے، جو وزراء تھے یا دیگر جو مشیر وغیرہ تھے، ان سے انہوں نے تعلقات پیدا کیے اور تعلقات پیدا کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کی، ان کے جو غلط نظریات تھے اور ان کے اندر جو ایک جو ہے وہ غیر اسلامی طرز آ گیا تھا اور بدعات میں مبتلا ہو گئے تھے، تو ان سے ملاقات کر کے اور ان سے تعلقات پیدا کر کے ان سے خط و کتابت کے ذریعے سے ان کے کردار کی تعمیر کرنے کی کوشش کی، ان کے اصلاح کی کوشش کی، اعتقادی اور عملی خرابیوں کی نشاندہی کی اور ان پر تبصرہ کیا اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے۔ ملاقاتوں، خط و کتابت، تعلیم و تلقین، واعظ و نصیحت، جرأت و ہمت سے اس گمراہی کا مقابلہ کیا، یعنی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو طوفان گمراہی برپا ہو گیا تھا، اس طوفان گمراہی کا مقابلہ جو ہے وہ اس طریقے سے کیا۔ ایک تو عمراء سے تعلق پیدا کیے، تو ملاقاتیں شروع کی، ان کو خطوط لکھے، کتابت کی یعنی کہ خط و کتابت ہوئی، تعلیم اور تلقین کا بندوبست کیا، واعظ و نصیحت کا بندوبست کیا، اور جرأت و ہمت سے یعنی کہ اس راستے میں جو ان کے اوپر مصائب آئے، جو ان کے اوپر آزمائشیں آئیں، ان کا جرأت سے مقابلہ کر کے اس گمراہی کو روکا، اس گمراہی کا مقابلہ کیا۔ دعوت و اصلاح کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا، یعنی کہ شیخ احمد سرہندی نے دعوت و تبلیغ کو ہی، دعوت و اصلاح کو ہی اپنی جو ہے وہ زندگی کا نصب العین بنا لیا۔ انہوں نے جو ہے وہ نفاذ شریعت کی مہم چلائی اور اپنے آپ سے آغاز کیا، یعنی کہ عوام کے اندر یہ شعور پیدا ہو، عوام کے اندر جو بدعات داخل ہو گئی ہیں، جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، چاہے وہ عملی ہیں یا اعتقادی ہیں، ان کی اصلاح ہو، تو پھر جو ہے اس کے بعد شریعت کو نافذ کیا جا سکتا ہے۔ تو دعوت و اصلاح کو ہی انہوں نے اپنی زندگی کا نصب العین بنایا۔ شیخ مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی نے نفاذ شریعت اور تنسیخ بدعات کی مہم چلائی، یعنی کہ انہوں نے جو ہے وہ نفاذ شریعت کے لیے اور تنسیخ بدعات کے لیے جو ہے وہ عام مسلمانوں کے اندر جو اسلام اور اسلامی تہذیب و ثقافت سے وابستگی ختم ہو چکی تھی، اس کو واپس لانے کے لیے نفاذ شریعت کی مہم چلائی اور تنسیخ بدعات کی مہم چلائی، تاکہ جو ہے وہ اسلام مسلمانوں کے اندر جب آئے گا تو اس سے جو ہے وہ اکبری الحاد جو ہے یا اکبری زندقہ جو ہے اس کو ختم کرنے میں مدد ملے گی۔ اکبری الحاد کو ختم کرنے کے لیے متعدد بار مسلح بغاوتیں ہوئیں، لیکن سب ناکام رہیں۔ مختلف اوقات کے اندر اس کا تختہ الٹنے کے لیے کوشش کی جاتی رہی، اور جو ہے وہ بعض عمراء کی طرف سے بھی اس کے احکامات کو جو ہے وہ اس کے احکامات کی بغاوت ہوئی اور مسلح بغاوتیں بھی ہوئی، لیکن سب ناکام رہیں۔ ان کی ساری کوششوں کو اکبر بادشاہ، اس کے عمراء اور وزراء جو ہیں وہ ناکام بناتے رہے، لیکن یہ ساری کوششیں محدود دائرے میں ہوئی، یعنی کہ جتنی بھی کوششیں تھیں محدود دائرے میں تھیں، اور ان کا دائرہ دن بدن جو ہے وہ تنگ ہوتا جا رہا تھا اور مزاحمت بھی ان کی کمزور پڑتی جا رہی تھی۔
ان پرآشوب حالات کے اندر اقتدار کا رخ بے دینی سے موڑنے اور اکبر کے دین جدید کو ختم کرنے کی جد و جہد کی۔ تو ان حالات کے اندر جیسا کہ پہلے بیان ہوا، شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ تعالی نے اقتدار کا رخ موڑنے کے لیے اور اکبر کا جو دین جدید تھا، جو اس نے اپنا ایک دین بنا لیا تھا، اس کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ اکبر کے درباریوں کو دینی حمیت بیدار کر کے حالات کا دائرہ موڑنے کی بھرپور کوشش کی ہے، یعنی کہ جو وزراء تھے، جو عمراء تھے، ان کے اوپر شیخ احمد سرہندی نے محنت کی اور ان کے اندر جو بچے کھچی دینی اہمیت تھی اس کو بیدار کر کے حالات کا دائرہ موڑنے کی بھرپور کوشش کی۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے بر صغیر کی دعوتی و احیائی تحریکوں کا آغاز کیا ہے آج کے سبق سے، جس میں ہم نے تحریک تجدید و احیاء دین جو کہ شیخ احمد سرہندی یعنی کہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحریک ہے، اس کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ اگلے سبق کا ہمارے عنوان ہوگا مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا تعارف اور ان کی دینی جد و جہد کے خوشگوار نتائج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔